بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے نکاح میں تھے۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لے کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے تو دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کر لینا، پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرمانا جو اس کو کوئی رنج نہ پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصہ کی خبر ملی تو وہ میرے میکا والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے، خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکا میں رہ گئی اور بیٹا اپنے دودیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا، یہ دیکھ کہ بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تیغم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قبا پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ قبا ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اسی سال جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ دوستو اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادہ سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بندوں کے دل اسی کے قبضہ میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔